اب جو ہے نا باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے بھی قربانی ضروری تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا بغیر قربانی کے کسی عمل کے اوپر نہیں چل سکتی، تو یہ قربانی والا مادہ ان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور بلکہ ہمارے تو نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اقدس کو اگر دیکھ لیں تو وہ بھی قربانیوں کا مجموعہ ملے گا۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت جس چیز کی طرف کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں انا بن الذبیحتین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ قربانی جب آدمی کرتا ہے کس چیز کی قربانی کرے گا؟ کھانے کی قربانی کرے گا، مال کی قربانی کرے گا، لیکن قربانی بڑھتے بڑھتے آخری درجہ قربانی کا کیا ہے کہ انسان اپنی جان بھی دے دے۔ اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں جو یہاں پہ ہوں، تو اللہ جل شانہ نے میرا جو وجود بنایا اس کے پیچھے دو قربانیاں ہیں۔ تو ایک قربانی یہ تو عام طور پہ ہم جمعے کے بیان میں بھی سنا، عمومی طور پہ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، وہ ایک قربانی تو اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا اور وہ وادی غیر ذی زرع ایسے بیابان کے اندر جا کے جو نا اپنی بیوی بچے کو رکھا، اور وہاں پہ کھانے کا کوئی سامان نہیں، پینے کا کوئی سامان نہیں، لیکن قربانی کے اوپر اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہاں سے جو نا سامان پیدا کر دیے۔ تو ایک تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہ اسماعیل علیہ السلام ان کے صلب میں سے اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے منتقل کرنا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نطفے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ جل شانہ نے چھری کے نیچے حفاظت فرمائی۔ اور دوسری جو قربانی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بتاتے ہیں، فرمایا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد کی قربانی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ نام تھا۔ اب فرمایا کہ جب جو قبیلہ بنو جرہم وہاں پہ رہتا تھا مکہ میں بیت اللہ میں، تو انہوں نے جب وہاں سے وہ جانے لگے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاتے وقت انہوں نے جو وہ زمزم کا جو چشمہ تھا اس کو مٹی سے بھر دیا، اس کو مٹی سے کیا کر دیا؟ مٹی سے بھر دیا، بالکل جو ہے نا پتہ ہی نہیں کہ بھی یہاں پہ کوئی پانی کے آثار ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو پھر کافی عرصے کے بعد اللہ جل شانہ نے وہاں پہ زندگی کا کوئی اور سامان بھی مقرر کر دیا۔ تو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، ان کو خواب کے اندر بتایا گیا کہ آپ فلاں جگہ کھودو، وہاں پہ نیچے سے جو نا وہ پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ اب ایک دفعہ خواب آئی، دوسری دفعہ خواب آئی، تیسری دفعہ جب خواب آئی تو انہوں نے جب وہ جگہ کھودی تو کھودنے کے بعد نیچے سے چشمہ نکل گیا۔ تو بنو عبد المطلب، اس کے علاوہ بنو ہاشم اور باقی جتنے بھی تھے وہ بھی سامنے کھڑے ہو گئے کہ جی اس کے اندر ہم ہی جو نا خدمت کرنے کا موقع ملے کہ ہم بھی خدمت کریں گے۔ تو خیر وہ تو لمبا قصہ ہے۔ تو اس پہ حضور ابو طالب جو تھے انہوں نے پھر یہ نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے، اب اگر مجھے 10 بیٹے ملیں گے تو 10 میں سے ایک کو میں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اب وہ فرمایا کہ 9 ہو گئے، 9 سے جب 10واں پیدا ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس پہ جو ہے وہ اب نظر پوری کرنا تو لازم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی چلو جی ان بیٹوں میں سے میں قرہ نکالتا ہوں، کس کو ذبح کروں۔ اب جب قرہ نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ ایک دفعہ قرہ نکالا پھر عبداللہ، دوسری دفعہ قرہ نکالا پھر عبداللہ، تیسری دفعہ قرہ نکالا پھر عبداللہ۔ اب فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے اب عبداللہ جو ہے نا وہ ان کی محبت اللہ جل شانہ نے باقی بیٹوں سے زیادہ باپ کے دل میں ڈال دی تھی کہ وہ ان کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پہ ایک عورت تھی، راہبہ تھی، تو ان کے پاس جا کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم اگر اس کو نہیں ذبح کرنا چاہتے تو تم اس طرح کرو کہ 10 اونٹ اس کے جو نا قرہ ڈالو، 10 اونٹ، اور دوسری طرف عبداللہ کا قرہ ڈال دو۔ اب جب قرے کے اندر اونٹ نکلیں گے تو عبداللہ کے بدلے میں تم کس کو؟ اونٹوں کو ذبح کر دینا۔ اب وہ 10 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ، قرہ جب نکالا گیا تو عبداللہ۔ اب کیا کریں جی؟ کہا کہ 10 اور بڑھا دو، اب 20 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ۔ پھر قرہ نکالا تو عبداللہ نکلا، پھر جو ہے اسی طریقے سے 10 بڑھاتے گئے، 30 40 50 60 70 80 90۔ اب پھر اس کے بعد جب قرہ 90 پہ قرہ نکالا تو پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ اب جو ہے نا 10 اور بڑھاؤ، اب ادھر 100 اونٹ
اور دوسری طرف عبداللہ۔ اب جب قرعہ نکالا گیا تو قرعہ نکالا تو اس دفعہ جو ہے نا 100 اونٹ جو ہے نا وہ نکلے۔ تو وہ 100 اونٹ پھر اب بنو یعنی عبد المطلب جو تھے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی جگہ پھر انہوں نے وہ ان کی قربانی کی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے جو والد تھے ان کی حفاظت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پیچھے جو قربانیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا تو ان قربانیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے تک پہنچایا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنا باقی نبیوں کو ستایا گیا ان سے کہیں زیادہ مجھے ستایا گیا، اور اس دین کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس دین کے لیے قربانیاں کرنا، مجاہدے کرنا، اور اس کے لیے جو ہے نا ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرنا، جیسے جو ہے نا فرمایا کہ باقی چیزیں سنت ہے، پانی بیٹھ کے پینا سنت، اور جو ہے نا وہ دیکھ کے پینا سنت، کھانا بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور باقی جو ہے نا سفید کپڑا پہننا سنت ہے، پگڑی پہننا سنت ہے، ایسے دین کے لیے مارے مارے پھرنا یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک بڑا مقام دیا گیا ہے، کہ اللہ جل شانہ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے کیا ہو؟ بہترین امت۔ اب تم بہترین امت کیوں ہو؟ کہ تم اس واسطے بہترین امت ہو کہ تمہیں بڑی حکومت دی گئی ہے، حکومت تو ان کے پاس نہیں، حکومتیں تو پہلے لوگوں کو ملی تھی، کہ تم اس واسطے بہترین ہو کہ تم طاقتور زیادہ ہو، طاقتور تو تم سے پہلے زیادہ گزر چکے، من اشد منا کا وہ نعرہ لگانے والے تو وہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی تم جو نا ان سے پیچھے ہو۔ آج ہم کہتے ہیں نا سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور وہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے۔ یہ جو قوم سبا تھی، مولانا خورشید صاحب جب یمن سے واپس آئے تو انہوں نے جو کارگزاری سنائی، انہوں نے کہا کہ اس دور کے جو پتھر ہیں نا جی، یہ جو ہم بلاک لگاتے ہیں، تو اس دور کے جو ان کے بلاک بنائے ہوئے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری عقل چرخ ہو جاتی ہے کہ یہ بلاک انہوں نے اتنی بلندی پہ پہنچایا کی اور فٹ کیسے کیا، اور وہ جب بند ٹوٹا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے جو نا جی ہم دیوار گراتے ہیں نا جی، دیوار گراتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ٹکڑے جو نا وہ پڑے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے کمرے سے بھی بڑے بلاک وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے جو نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہو۔ تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بڑا نہیں کہا تو کس اعتبار سے کہا؟ تو اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نیکی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکی پر اکساتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ لیکن آج جو ہے نا اس کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا جی یا امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک دم ہمارے ذہن کے اندر بستر آ جاتے ہیں، ایک دم ہمارے ذہن کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے کہ بستر، یہ تبلیغ والا یہ تو بستر اٹھانے کی بات کرے گا۔ نہیں، ہر آدمی جو بھی مسلمان ہے اس کو اللہ جل شانہ نے ایک جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا جی الہامی حس دی ہوئی ہے، وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ الہامی حس اللہ جل شانہ نے ہر مسلمان کو دی ہے کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے وہ گناہ ہے۔ انسان بھلے جو ہے نا ایک آدمی گناہ کر کے اور بڑا اکڑ کے کھڑا ہو کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن اندر کے مفتی سے جب وہ پوچھے تو اندر کا مفتی اس کو بتائے گا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اندر کا مفتی اس کو کیا بتائے گا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر نیکی کا بھی انسان کو پتہ ہے، برائی کا بھی انسان کو پتہ ہے۔ اب جو ہے نا فرمایا کہ یہ کام تھا کہ جو بھی برائی نظر آئے اس کو آدمی کیا کرے، نیکی سے بدلنے کی کوشش کرے۔ علماء سے پوچھو کہ بھی فلاں جگہ میں نے کسی آدمی کو سود کھاتے دیکھا ہے، وہ سود کا کام کر رہا ہے، تو اب صرف سود والے کو سود سے روکنا یہ کمال نہیں ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا جی میں حق بات کرتا ہوں، فرمایا کہ آج کے دور کے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نیرا حق اگر جو ہے نا وہ تم بولو گے تو یہ نیرا حق تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ تمہارا حق اگلا قبول بھی کرے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے جو نا کوئی آدمی دیکھے کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو ہم تو عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کو روکے، روکنا اس کا ترجمہ نہیں بنتا،
اس کا ترجمہ بنتا ہے فل یغیر ہو، اس کو تبدیل کرو۔ اگر وہ سود کھا رہا ہے اس کو زکوٰۃ پہ لے کے آؤ، اگر وہ زنا کر رہا ہے اس کو حیادار بناؤ۔ اس کے لیے مستقل محنت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مستقل محنت ہے۔ اب یہ صرف تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں ہے، ہر مسلمان جس کا کوئی تبلیغ میں ایک دن بھی نہیں لگا ہوا، وہ بھی لوگوں کو نمازی بنا سکتا ہے، وہ بھی لوگوں کو سود سے توبہ کرا سکتا ہے، وہ بھی لوگوں کو زنا چھڑا سکتا ہے، اور وہ بھی طرح طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ چھڑا کے ان کو نیکی پہ لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے۔ اگر خود کسی نیکی کا نہیں پتہ، گناہ کا نہیں پتہ، کسی عالم سے پوچھ لے۔ اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک آدمی خود کسی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہو تو وہ دوسرے کو کیسے روکے؟ ایک آدمی خود کوئی نیک عمل نہیں کر رہا، وہ دوسرے کو کیسے نیکی کا کہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم جو ہے جس نیکی پر خود عمل نہیں کر رہے تو کیا دوسرے کو اس کا بتا سکتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل بتا سکتے ہو، کہ اس کی برکت سے اللہ تمہیں جو ہے نیکی پر عمل کرنے والا بنا دے گا۔ اور دوسری چیز کہ جس گناہ کے اندر تم خود ملوث ہو اس سے دوسرے کو روکو، بالکل روکو۔ کیوں؟ کہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ، اس روکنے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہیں کیا کر دے گا؟ اس گناہ سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ؟ تو اس کے اندر سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین، جتنا بھی دین ہے، سارے دین پر آدمی خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے اور اوروں کو بھی اس پہ لانے کے لیے کوشش کرے۔ آخر میں پھر بعد میں اس پہ کرتا ہوں کہ بھئی ایک قربانی ہے، صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ آپ جب کسی کو کوئی نیکی کا کہو گے تو وہ آگے سے کیا کریں گے؟ آپ کو باتیں سنائیں گے۔ آپ کو کیا کریں گے؟ باتیں سنائیں گے۔ ان کی ان باتوں کو سن کے اور ان کو برداشت کر کے پیار محبت کے ساتھ ان کو نیکی پر لانے کی محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی قربانی ہے۔ یہ قربانی آج ہمارے معاشرے سے کیا ہو چکی ہے؟ مٹ چکی ہے۔ تو اس قربانی کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس قربانی کو کون کون زندہ کرے گا انشاءاللہ؟ اپنے گھروں کے اعتبار سے بھی ایسی محنت کی جائے، اپنے محلے کے اعتبار سے بھی، اپنے ملک کے اعتبار سے بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کر کے آدمی پوری دنیا میں محنت کرے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔